اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آج ہم خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ہونے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کیئر ٹیکر کون آئے گا، انتخابات ہوں گے کہ نہیں، یہ سارے مسائل آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے جو مہمانان ہیں ملک ارشد عزیز صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جنگ اخبار کے اور پشاور پریس کلب کے صدر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے دوسرے مہمان سینئر صحافی طارق آفاق صاحب ہیں، بیورو چیف ہیں سما نیوز پشاور میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی پر ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھی ہم فون پر لیں اور ان کا بھی ہم موقف لیں اس پروگرام میں۔ اچھا ملک صاحب، آپ سے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اسمبلی تو توڑ دی ہے، لوگ کہہ رہے تھے کہ توڑیں گے نہیں توڑیں، بہرحال اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، لیکن اب جو اصل مرحلہ ہے الیکشن کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے کہ نہیں؟ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، لیکن بہرحال ٹوٹ گئی ہیں۔ جی، تو الیکشن بھی ہونے ہیں، مطلب الیکشن سے ہم اگر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ابھی نہ ہوں جی جی اور جنرل الیکشن جب ہوں اس کے ساتھ ہوں۔ صحیح۔ لیکن وہاں آئینی طور پر رکاوٹ ہے کہ آپ نے چونکہ اسمبلی خود ڈیزالو کی ہے، تو آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ صحیح۔ اگر یہ اسمبلی مدت پوری کرتی تو پھر ہمیں 60 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے۔ اچھا، اب یہ جو آئینی قدغن ہے اس کو آپ کس طرح پیچھے کریں گے، اس پر ظاہر ہے بعض حلقوں میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ جی جی ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، امپورٹ ہماری جو ہے وہ رک گئی ہے، ہم جو ہے یہاں پہ کافی سارے ایشوز بن رہے ہیں، ہمارے پاس جو قسطیں ہم نے ادا کرنی ہے اس کے پیسے نہیں ہیں۔ جی جی تو اگر آپ کے ریزروز کم ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر یہاں پہ آپ الیکشن بھی کرواتے ہیں، اب دیکھیں 2 صوبوں میں آپ الیکشن کرواتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ چاہیے، اگر پورے پاکستان میں بھی کرائیں تو وہ بھی اربوں روپیہ لگتا ہے۔ تو یہ 2، پنجاب بڑا صوبہ ہے، جی جی اس کے بعد خیبر پختونخوا ہے۔ صحیح۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں الیکشن ہوں اور اسی تسلسل میں ہوں، تو میرے خیال میں کہ اگر کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، دیکھیں آئین میں 2-3 گنجائش موجود ہیں۔ جی جی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی ملک میں مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور ہم جو ہے ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں، صحیح۔ وہاں جا کے آپ کا آئین معطل ہو جاتا ہے، جی جی کیونکہ اس کے لیے ٹھوس آپ کے پاس بنیاد ہو۔ صحیح۔ اور جو آج کل جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، جو ہماری ریزروز کے حالات جا رہے ہیں، 4 ارب سے نیچے جا رہا ہے، جی جی تو اگر یہی حالات رہے تو میرا خیال میں آئندہ چند دنوں میں کوئی ایسا بڑا قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ریزرو کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب باہر گئے، انہوں نے وہاں سے کچھ بات چیت ان کی ہوئی، جی تو کوئی امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو میرے خیال میں مالی حالات اگر بہتر ہو جاتے ہیں اس سمجھ میں پھر ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ کوئی ایسا غیر معمولی اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اسے میں نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے، لیکن بہرحال ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا۔ اچھا طارق صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کی کیا معلومات ہیں کہ پی ڈی ایم چونکہ اب حکومت میں ہے، عمران خان صاحب کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے اور فیصلہ بھی پی ڈی ایم نے ظاہری بات ہے کرنا ہے، مولانا صاحب کا جو اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے 2-3 دن پہلے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، صوبائی انتخابات نہیں ہوں گے، تو آپ کے خیال میں کیا مولانا صاحب بالکل پلاننگ کے تحت اور سوچ سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، یا انہوں نے ویسے ہی ذرائع مذاق یہ بات کر دی؟ شکریہ وقاص صاحب۔ دیکھیں اس وقت جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں نہیں ہیں اور آئین کا جو تقاضا ہے وہ ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ جی۔ اب انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صحیح۔ اور خصوصاً 2 صوبوں میں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخابات کرنے ہیں۔ اب تو یہ تعویلیں بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ اگر نگران سیٹ اپ آ گیا تو وہ نگران سیٹ اپ جو ہے نا پھر وہ 90 دن کے لیے نہیں ہوگا، پھر 2 سال جو کے نا لیے وہ 1 سال کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، 2 سال کے لیے بھی، اگر 2 سال کے لیے تو کم از کم جو نا 180 ڈیز کے لیے تو وہ آئے گا۔ صحیح۔ تو یہ 90 ڈیز جو نا یہ آپ اس کو آپ توسیع دے سکتے ہیں مزید 90 ڈیز سے، تو 180 ڈیز یعنی 6 مہینے جو نا آپ الیکشن کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ اب اگر اس وقت ہم آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم اس کی طرف جاتے ہیں انتخابات کی طرف، تو یہ آپ کا الیکشن ہونا چاہیے پھر اپریل میں یا اس سے قبل۔ جی جی۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا 20-21 مارچ سے جو نا رمضان شروع ہو جائے گا، جی۔ تو یہ
الیکشن کا یہ انعقاد تو یہ یہ آئے گا رمضان میں، بالکل رمضان ہی میں آئے گا. عید کے فوراً بعد ہو سکتا ہے جی. عید کے بعد نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ عید کے بعد جائیں گے تو پھر آپ اس مدت سے تجاوز کر جائیں 90 گے. دن کا جو 90 دن جو ہے اسے آپ تجاوز کر جائیں گے. صحیح. تو اس میں جو نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ اب یہ تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ 6 مہینے جو نا یہ نگران سیٹ اپ یہ برسر اقتدار رہے, اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو این ممکن ہے کہ 2 صوبے میں وہ گورنر راج لگا کے جی تو یہ ٹین اوور یہ پورا کریں گے قومی اسمبلی اور باقی جو سندھ اور بلوچستان ہے. تو کیونکہ اس وقت اگر آپ پورے پاکستان میں الیکشن کرنا چاہیں تو میرے خیال سے 80-85 ارب روپے اس پہ اخراجات آتے ہیں. تو اگر 2 صورتوں میں آپ کرنا چاہیں, 2 حصوں میں کرنا چاہتے ہیں, پہلے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اور پھر باقی 2 صوبوں اور وفاق میں, تو میرے خیال سے ہماری معیشت اور ہمارا خزانہ جو اس وقت ہے تو وہ اس کا متحمل نہیں ہے. کہ مولانا صاحب کی بات وہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے نہیں انہوں نے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے جو نا بات کی ہے. جی بالکل, انہوں نے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ازراہ مذاق یہ بات کی ہوگی یا جو نا اپنے مخالف جو سیاسی ہے جماعتیں ان کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم الیکشن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور الیکشن جو نا بر وقت کرنا چاہیں گے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کی طرف جیسے ملک صاحب نے بھی ابھی اشارہ کیا کہ آپ ملک میں جو نا ایمرجنسی لگا دیں, اور جو اس وقت ہماری مالی صورتحال ہے تو وہ اتنی دیگرگوں ہو چکی ہے کہ اس میں جو نا اپنے بڑا قدم اٹھانا ہے. ابھی تو ہمیں چلیے خوشخبری مل گئی ہے, کل جو نا گورنر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا اسٹیٹ بینک کے کہ آئندہ ہفتے سے جو نا ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے, ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہے یہ بڑھ جائیں گے, اور اس کے بعد جو نا ہم پہ ہماری جو معیشت پہ اس وقت بوجھ ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تمام اس وقت ہم امکانات کی بات کر رہے ہیں. باقی جو میجر پلیئر ہیں ان کے ذہن میں خاکہ ہے کہ ہم نے کیسے کھیلنے اور کس طریقے سے جا کے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینا ہے, اور خیبر پختونخوا میں اور پھر پنجاب میں ان کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ 35 جو ان کے ارکان تھے قومی اسمبلی, تو تمام کے استعفے منظور کر لیے ہیں اسپیکر صاحب نے. اور اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان 35 حلقوں پہ الیکشن بھی نہیں لڑنا. تو اگر وہاں پہ نہیں لڑنا اور وہاں پہ 35 حلقوں سے عمران خان ہی نے الیکشن لڑنا ہے اور وہ تمام جگہوں سے بلا مقابلہ ہو جاتے ہیں منتخب, تو میرے خیال سے پھر یہ ہوگا کہ اخراجات نہ ہونے کے برابر ہوں گے. یہ خان صاحب کا جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ تھا, آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ دیکھیں وقاص میں ذاتی رائے جو نا یہ میری ذاتی رائے ہے جی اور میں اپنی ذاتی رائے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ میری نظر میں جو نا دیکھیں ایک صوبے کے عوام نے اگر 2 مرتبہ آپ پہ اعتماد کر لیا ہے تو اب تو یہ پروپیگنڈا اپوزیشن کے پاس آ گیا یہاں پہ اتحادی جماعتوں کے پاس, اور ابھی انہوں نے پروپیگنڈا شروع بھی کر دیا کہ جی 2-3 مہینے ان کے پاس تنخواہیں نہیں تھی, کبھی ٹیکسٹ بک بورڈ سے پیسے لے لیے, کبھی جو نا ایم ٹی آئی سے پیسے لے لیے, اور وہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کر دی. اب ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اور یہ پیسے ہی نہیں دے سکتے تھے, مالی بحران کا شکار تھا, بنمنی جو نا اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور وہ تھی گورننس تھی. تو یہ تمام ایسے جواز ہیں کہ جس کی وجہ سے پروپیگنڈا ایک مؤثر ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اپوزیشن جماعتوں کے ہاتھ میں, اور اب وہ پروپیگنڈا شروع کرنے لگے ہیں. اور ابھی جو نا ابھی اگر یہاں پہ نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے, جو جیسے میری اطلاع ہے کہ وفاق ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ گندم لے لیں اور یہاں پہ عوام کو آپ ریلیف دینا چاہیں, لیکن یہ انٹینشنلی نہیں لینے چاہ رہے تھے وفاق سے گندم. اب اگر نگران حکومت آ جاتی ہے یہاں پہ اور وہ فوری طور پہ عوام کو ایک ریلیف فراہم کر دیتی ہے, تو پھر تو ایک تقابلی جائزہ عوام کے سامنے آ جائے گی کہ جی یہ تو واقعی پی ٹی آئی کی حکومت 9 سال 9.5 سال تک یہاں پہ اقتدار میں رہے اور وہ دانستہ طور پہ یہاں پہ عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو میرے خیال سے جو میری دانش میں یہ کوئی زیادہ جو ہے نا دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا, نہ بہت زیادہ مدبرانہ فیصلہ تھا. صوبے کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا, آپ کو حق دیا تھا, تو میرے خیال سے یہ مدت پوری ہونی چاہیے تھی. اور اس کو جو نا اور پھر ایسے حالات میں کہ دیکھیں سیاست ہوتی ہے, اگر یہ ملک سلامت رہا, ریاست جو نا اس کا ڈھانچہ سلامت رہا, تو آپ جو نا بار بار اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں, سیاسی جنگ آپ کی چلتی رہے گی. یہ جو حالات ہے ڈیفالٹ کی. اچھا ملک صاحب, مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کیا نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کیا علی خان یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ان سے میں کوشچن لیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں. علی خان یوسف زئی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, وقار صاحب خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ علی خان یوسف زئی صاحب. میرے ساتھ پروگرام میں ارشد عزیز ملک صاحب ہیں, ہمارے سینئر صحافی ہیں, روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ہیں اور پریس کلب کے صدر بھی ہیں, اور طارق افاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سما ٹی وی کے بیورو چیف ہیں. آپ سے کویسچن ہے کہ
آپ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، انہوں نے تو اسمبلیاں توڑ دی، اب وہ انتخابات مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ انتخابات کریں گے؟ جی السلام علیکم عارفیز عزیز ملک صاحب، ہمارے استاد محترم ہیں طارق عفاق صاحب جو ہیں ہمارے اچھے کولیگ ہیں اور اچھے دوست ہیں، دونوں کو سلام۔ جہاں تک اسمبلیاں توڑنے کی بات ہے، وہ ہم نے بار بار کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہ ملک جو ہے عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جی جی، یہ ملک جو ہے جس پوزیشن پہ یہ لے کے چھوڑ کے گئے تھے اور اس نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا جھوٹا، اس کی وجہ سے بھی اس ملک میں عدم استحکام آیا اور معاشی طور پہ جو ہے ہم زوال کی طرف چلے گئے۔ یہ ملک جو ہے یہ ان کے ذاتی مفادات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو الیکشن یہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ کر کے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں ان کی 2/3 اکثریت تھی، تو کیا 2/3 اکثریت سے زیادہ اس کو مل جائیں گے؟ اس کو یعنی ملنا کیا ہے اس ملک کو؟ اس اسمبلیاں توڑ کے کر کے صرف یہی پیدا ہوا کہ عدم استحکام پیدا ہو جائے گا۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، انہوں نے منتیں ترلے کیے اپوزیشن کو کہ آپ جو ہے اسمبلیاں وہ تحریک عدم اعتماد جمع کر دیں، ہم نے ان کا وہ خواہش پوری نہیں کی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب میں ان کے پاس وہ اکثریت نہیں تھی جو 186 کے، خود یہ کہتے ہیں 187 ان کے لوگ تھے، خود کہتے ہیں 6 لوگ نہیں آئے بلکہ ان کو شوکاز نوٹس بھی دیا گیا تھا۔ اس پہ بھی ہم نے خاموشی اختیار کی، ہم نے کہا چلو اب ان کا یہ شوق بھی پورا کرنے دو اور الیکشن کی طرف یہاں پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے دو۔ ان کی حکومتیں ختم ہوئی، ہمارا کچھ ختم نہیں ہوا۔ نہیں، الیکشن ہوں گے ٹائم پر، یہی کوشچن ہے میرا آپ سے کہ کیا آپ الیکشن کرائیں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے۔ کے مطابق کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے الیکشن کو ڈیلے کر سکیں۔ جی جی، تو یہ الیکشن جو ہے وہ تو ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو اور یہاں پہ جو ہے ان کا جو آپ نے آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں ان کی 2/3 اکثریت کی جو خواہش تھی اس کا آپ نے دیکھ لیا تو وہ ان کو نہیں ملی وہاں پہ اور ان کو بدترین شکست ہوئی۔ آپ جو آزاد کشمیر کے وہاں پہ ان کی حکومت ہے اور وہاں جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ یہ کسی شہر میں میئر کا الیکشن جو ہے نہیں جیت سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ہمارے جو پختون ایریا ہے، اسپیشلی آپ کراچی کے کمیاڑی میں پیپل پارٹی کو جو جنرل کونسل کی سیٹس ہیں، جو چیئرمین کی سیٹ ہے، اس میں 32 میں 28 ملیں اور 3 سیٹیں جو اسلامی کو ملی ہے، پختون ایریا 1 سیٹ جو ہے PTI کو ملی۔ اسی طرح آپ ملیر میں دیکھیں، یہاں پختون پنجابی ہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ جی جی، ملیر میں پیپل پارٹی کو بہت بڑی کامیابی ملی، یہاں پہ مسلم لیگ نون کو بھی 4 سیٹیں ملی ہیں۔ تو جو ایریاز جو ہے یہ تو سارے ان علاقوں میں ان کو جو فائدہ ہوا، جو 40 سیٹس جیتے ہیں، جی جی، وہ جو MKM کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہاں سے ان کو سیٹیں ملی ہیں۔ صحیح، تو الیکشن تو یہ انشاءاللہ ہوں گے۔ نہیں آپ سمجھتے ہیں صحیح ٹائم پہ ہوں گے؟ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ان کو اس دفعہ جو ہے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا صحیح ہے، اب ہمارے ساتھ رہیے گا ملک صاحب سے، تو پھر آپ عزیز صاحب سے کوشچن کر لیجیے۔ اچھا ملک صاحب، خیبر پختونخوا میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کی کیا معلومات ہے کہ کون سے نام ہیں؟ کچھ نام تو میڈیا پر آلریڈی آ گئے ہیں، جاوید اقبال صاحب وغیرہ اس طرح، اور آپ کے خیال میں کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ جو نگران حکومت ہے تو یہ جا سکتی ہے 30 دنوں سے، جس طرح طارق صاحب نے بھی کہا کہ یہ یعنی 3 مہینوں کی بجائے 6 مہینے تک جا سکتی ہے، اور اس طرح پھر اس سے بھی آگے جا سکتی ہے چونکہ مولانا صاحب کی خواہش ہے؟ وقاص صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں ایسے ہی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ہم 1 سال تک لے جائیں یا آگے لے جائیں۔ آپ کو کوئی مخصوص حالات کے پیش نظر آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، جیسے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال آتی ہے جہاں ہماری معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر مولانا صاحب کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں عمران خان نے اگر یہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ خیبر پختونخوا میں الیکشن چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وفاق میں جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹے اور وہ الیکشن پورے ملک میں جنرل الیکشن ہو۔ جی جی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کے ذہن میں ہے کہ جس طرح وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے اینٹی امریکن نیریٹو بلڈ کیا، سب دنیا ان کے پیچھے تھی کہ جی دیکھو امریکہ نے ان کی حکومت گرا دی۔
اب وہ کہہ رہے ہیں جی باجوہ نے میری حکومت گرا دی. تو اس وقت ان کو یہ احساس ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ میری پاپولیرٹی جو ہے یہ پیک پر ہے اور یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو رہی ہے. جی اسی بنا پر انہوں نے یہ اسمبلیاں توڑیں. ان کا ہرگز کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ میں یہاں پہ صوبائی حکومت ان کے پاس تھی, دوبارہ الیکشن کروا کے بھی صوبائی حکومت ملنی ہے. جی جی تو جو ان کے ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے سیٹیں مل جائیں گی اور میں دوبارہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا. صحیح. اب اگر ہم غیر جانبدارانہ وہ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی ہم بات کر لیں تو اگر آج 3 مہینے بعد یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جی جی. لیکن ایشو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہمارے صوبے میں صحیح ان کا کوئی کردار نہیں نظر آ رہا, وہ فعال نظر نہیں آ رہی, کوئی لیڈر متحرک نہیں ہے. جب ایسی صورتحال ہو تو یقیناً ان کو ایڈوانٹیج ہوگا جو حکومت میں رہے ہیں. بالکل 9 سال میں انہوں نے جو کام کیے ہوں گے, لوگوں کے انڈیویجول کامز بھی کیے ہوں گے, اجتماعی کام بھی ہوں گے, یا جو پروجیکٹ انہوں نے کیے ہوں گے اس میں کرپشن بھی ہوئی ہوگی, بدعنوانی بھی ہوئی ہوگی. لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں, آپ کو صوبے میں نظر نہیں آ رہی. اے این پی کو آپ دیکھیں وہ فعال نہیں ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کو آپ دیکھ لیں تو وہ اس کے پاس 2 ڈسٹرکٹ تک تو وہ محدود ہے. بالکل صحیح. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک جے یو آئی کی تھوڑی بہت پوزیشن ہے, کیونکہ اس نے آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن تھے بلدیاتی اس میں بھی اس نے کارکردگی شو کی پہلے مرحلے میں تقریباً. تو یہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی بات آپ کیوں کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ دوسری پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. اگر دوسری پارٹی متحرک ہوتی, وہ نظر آتی. آپ کو فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں جی جی اور آپ یقین کریں کہ ایسا نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے پچھلے 15 سال میں بالکل کہ لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس سے پوچھیں کہ جی مسلم لیگ نون وہ کہتے ہیں چور, اسے کو پیپلز پارٹی چور. اتنا لوگوں کا ذہن جو ہے وہ آلودہ کر دیا گیا ہے کہ لوگ سنتے ہی نہیں کوئی بات. انہوں نے اپنے ورکر پر کام کیا ہے. یہ نہیں آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کتنا اسٹرانگ ہے کہ کسی پارٹی کا سوشل میڈیا 1 سال پہلے تک تھا ہی نہیں. جی جی. اور انہوں نے اتنا مضبوط کیا. ابھی آپ کے 60% ووٹر جو ہے وہ نوجوان ہیں, ینگ لوگ ہیں, بچیاں یا بچے ہیں. جی جی. آپ ان سے بات کریں تو ان کے ذہنوں میں ان کے پاس موبائل ہے, ہر دوسری پوسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی آتی ہے. تو جب ایک بچے کے ذہن میں یہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں, جی جی, تو لہٰذا وہ ایک ہی سوچ رہے ہیں کہ بس یہ عمران خان جو ہے اب دیکھیں نا, اب یہاں پہ حکومت چینج ہو تو فائلیں کھلیں گی, آپ کے پاس نئے اسکینڈل آئیں گے, نئی چیزیں آئیں گی. جب تک ہم تھے ہم نے کوشش کی جتنا ہم کر سکے ہم نے نکالی چیزیں, لیکن بہرحال ابھی ان کو ٹف ٹائم اس طرح نہیں ملا. اور دوبارہ صوبے میں اپوزیشن تو ایک سکینڈل نہیں لائی. اگر ملم جبہ کا سکینڈل ہو یا سوری یہ جو بلین ٹری کا ہو, ملم جبہ ہو, احتساب کمیشن ہو, بی آر ٹی ہو, آدھا اپوزیشن کا کام تو آپ نے کیا. اچھا طارق صاحب آپ سے بھی کوشچن ہے, اس کے بعد پھر ہم آپ علی یوسف رئی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ کیئر ٹیکر کے حوالے سے جو نام ہے, ایک نام تو ڈاکٹر حماد اویس آغا صاحب کا لیا جا رہا ہے, جو کہ یہاں خیبر پختونخوا میں بھی سرو کر چکے ہیں, ایک بہترین اپرائٹ آفیسر ہیں, اور بالکل اس کی جو کریڈیبلٹی ہے چونکہ ملک صاحب اس کو زیادہ جانتے ہیں, بہت زیادہ چونکہ انہوں نے بیوروکریسی اور یہ سیکریٹریٹ بیٹ کور بھی کرتے ہیں. وہ ایک ایسا آفیسر ہے کہ وہ کسی کی پر نہیں سنے گا. اگر ڈاکٹر حماد اویس آغا جیسا یا وہ یا ان کی جیسا کوئی شخص آ جاتا ہے, آفیسر آ جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ نہیں لائے جاتے. ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جن سے آپ کو امید ہو یا آپ کو لالچ ہو کہ اگر یہ بندہ آئے گا تو پھر یہ مجھے سپورٹ کرے گا. آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے معاملے میں؟ دیکھیں وقاص صاحب, اس وقت جو ہیں یہ کیا سارائیاں وہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ نام بھی زیر گردش ہیں کچھ لوگوں کے. لیکن جو میری اپنی انفارمیشن ہے اس میں صرف ایک ظفر اللہ کا نام جو عوامی نیشنل پارٹی نے دیا, اس کے علاوہ باقی جو نا کسی جماعت نے کوئی نام پیش نہیں کیا, نہ اپوزیشن کی طرف سے اور نہ حکومت پی ٹی آئی کی طرف سے. ابھی پی ٹی آئی نے بھی فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ وہ محمود خان صاحب وزیر سے بات کریں گے, عمران خان صاحب سے, اور اس کے بعد جو نا پھر وہ کسی نام پہ اتفاق کریں گے اور وہی نام پھر وہ اپوزیشن کے سامنے پیش کریں گے. اور میرے خیال سے کل پرسوں ان کے پاس آخری دن ہے. اس کے بعد پھر اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوا تو پھر وہ پارلیمانی کمیٹی جو بنے گی, الیکشن کمیشنر کے پاس ہی جانا تو پہلے پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گی, پھر پارلیمانی کمیٹی سے بھی اگر وہاں پر بھی اتفاق نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ جائے گا. اس وقت
جو میری انفارمیشن ہے وہ میرے خیال سے شاید یہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں وہ بھی ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ کا نام جو ہے نا وہ ان کی قیادت جو مرکزی قیادت ہے وہی جا کے اس کو اس کا فیصلہ کر لے اور ان کو بتا دے کہ اس بندے کو ہم نے اس پہ ہم نے اتفاق کر لیا. پھر اس کے ساتھ کیا اتفاق کرتی ہے پی ٹی آئی یا نہیں کرتی تو وہ الگ بات ہے. فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر بھی یہاں پر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا فیصلہ بھی مرکزی قیادت نے کرنا ہے اور جو اتحادی جماعتیں ہیں اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جو نا مرکز میں جا کے کرنا ہے. جیب میں نام بھی رکھا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کب نکالیں گے. ملک سب کو پتہ ہے اس نام کا. بس ہاں مجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ نام ہے کون اور کن کے ان کی خواہش ہوگی کہ لیکن دیکھیں اس وقت میرے خیال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے ان کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ آپ منظور نظر لوگوں کی بجائے اگر آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر کو لے آئیں بالکل 3 ماہ کے لیے تاکہ وہ پریشر برداشت نہ کر سکے وہ لے سکے معیشت کو بھی سمجھ سکے جو ایڈمنسٹریشن کو بھی جو نا اچھے طریقے سے چلا سکے اور اگر ان کے دور میں جو نا تھوڑا سا بھی ریلیف مل گیا یہاں پہ عوام کو تو عوام جو نا پھر بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. باقی جو نا میں ملک صاحب کی اس بات کی بالکل مکمل تائید کرتا ہوں. علی خان صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ ان کو شکست فاش ہوگی. شکست فاش اس لیے نہیں ہوگی کہ اور یہ سوال جو نا میں علی خان صاحب سے کرنا بھی چاہ رہا ہوں کہ علی بھائی یہ آپ کہہ رہے تھے کہ شکست فاش ہوگی یہاں پہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو. تو مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ کی اپنی جماعت اتنی غیر فعال ہے جب یہاں پہ پیپلز پارٹی اتنی غیر فعال ہے یہاں پہ ہمیں صرف اگر تھوڑی بہت ان کی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اور اس کے بعد پھر ہمیں جو زیادہ فعال نظر آ رہے ہیں وہ ہیں مولانا صاحب. تو مجھے یہ بتا دیں کہ پھر آپ کی جماعت اور پیپل پارٹی کا تو خیر میں آپ سے کوشچن نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پیپل پارٹی بھی آپ کے ساتھ شامل ہے تو یہ آپ کیسے جو نا پی ٹی آئی کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اس میں طارق چونکہ ایک تو میں اپنے استاد محترم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے کل میں ہاتھ بلند کیا اور جتنے جو سکینڈلز ہیں وہ انہوں نے ہی وہ سامنے لے کے آئے ہیں اور اتنے میگا سکینڈل 74 سال میں نہیں ہوئے ہیں جتنے یہ ان کے 10 سال دور میں ہوئے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم پہ 2 مارشل لا گزری ہیں. ہم زیر اعتاب رہے پہلے مشرف کے 9 سال اور پھر جنرل پاشا سے لے کے ظہیر الاسلام اور پھر جنرل فیض حمید اور باجوہ ان کی جو ہے ظلم اور اس کو برداشت کرتے رہے. تو کچھ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو چن کے جو ہے ہم سے اٹھایا گیا لیکن اس کے باوجود ہم نے کارکردگی دکھائی ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ الیکشن اس طرح کا الیکشن نہیں ہے کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہے 50 لاکھ گھر دینے اور ہمارے سادہ کھڑے ہو جاتے وہاں پہ اسٹیڈیم میں کھڑے ہو مراد سعید تقریر کرے کہ 200 ارب ڈالر آئے گی یا کے منہ پہ ماری گی اور لوگ یقین کر رہے تھے کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے. تو وہ کہتے تھے 100 ارب ان کے منہ پہ مارے گی 100 ارب آپ پہ خرچ کرے گی. پھر وہ پوچھتے تھے کہ بجلی کس کی ہے لوگ کہتے تھے جی ہماری ہے وہ کہتے یہ فری ہوگی. تو وہ لوگ جو ہے ان کے جو یہ ڈزمار جھوٹے لوگوں کی باتوں میں آگے تھے اور لوگ واقعی سمجھ رہے تھے کہ 100 دن میں تبدیلی آ جائیں گی یکساں نظام تعلیم یہاں پہ ہوگا. یہاں پہ یہ کہتا تھا کہ لندن کی طرح یہاں پہ ہاسپٹل ہوں گے صحت کا نظام بہت بہتر ہوگا. ہمارے جو ہے یہ کہتے تھے کہ 90% جو ہے ہماری جو پانی ہے وہ زہر آلودہ ہے پانی یہاں صاف لوگوں کو ملے گی ٹھیک ہے یہاں پہ جو صفائی کا نظام بہتر ہوگا تو یہ نہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکے. یہ چیزیں جب سٹیج پہ ہم کھڑے علی خان صاحب صحیح ہے آپ کی بات صحیح علی خان صاحب آپ کی بات صحیح ہے آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات صحیح ہے لیکن جو قصہ جو ایشو ہے یا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ ان سب چیزوں کو صحیح اور سچ سمجھ رہی ہے. اس میں وقا صاحب میں جو نا آپ کے پاس بیانیہ کیا ہے علی خان صاحب میرا علی خان صاحب جو میرا سوال تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ ہم نے جو نا پی ٹی آئی کی خامیاب گنوانی ہے وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے جتنے لوگ ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ انتخابی میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کیسے کریں گے کہ جب آپ کی یہاں پہ تنظیمیں غیر فعال ہیں یہاں آپ کی قیادت نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کے لیے کیا بہت بڑا چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے ہزارہ وہاں پہ ہری پور کے 3 سیٹیں ہم جیت گئے ہیں. جو آپ کا مانسیرا ہے وہاں کی 5 سیٹوں میں 4 سیٹیں ہم جیت گئے 1 پہ ڈسپیوٹ ہے.
ٹھیک ہے. یہاں اسی طرح جو ہے یہاں پہ جو ہمارا ساؤتھ ہے اور سینٹرل خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کو شکست ہوئی. یہ ایک نیچرل کی بات ہے کہ جب لیڈر کھڑا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اس پورے حلقے میں وزیر اعلیٰ کا بھی توجہ ہوتے ہیں, وزراء کی بھی ہوتے ہیں, جتنے علماء ہیں ان کی بھی توجہ ہوتی ہے. لیڈر کو شکست دینا مشکل کام ہوتا ہے. جب یہ خود کھڑے ہوں گے, ان کے امیدوار کھڑے ہوں گے, ان کا یہاں پہ ایک امپورٹڈ وہ تھا کینڈیڈیٹ تھا میئر کے الیکشن کے لیے, اس نے 52,000 لیے, جے یو آئی والے نے 62,000 لیے, پیپل پارٹی نے 50,000 لیے, این پی نے 49,000 ووٹ لیے. اب آپ دیکھیں نا ان کا یہ جو عمران صاحب جیت گئے ہیں وہاں پہ ووٹ کتنے پڑے, 20%, یعنی ان کے 20% میں ان کے 20% ٹوٹل ووٹ پول ہوئے ہیں. اس سے انہوں نے ہو سکتا ہے وہ لیے ووٹ 60% لیے ہو, تو وہ 60% 20% کے بنتے ہیں. فرض کرے 50,000 ووٹ لیے ہیں اس نے, تو 50,000 جو ہے وہ تو ٹوٹل ووٹس کے 11% بنتے ہیں. تو باقی جو اگر پول ہوتے ہیں 60 یا 70% جنرل الیکشن میں, تو ان کا تو اتنی اسٹرینتھ ہے 11% 12% یہ لے لیں گے, باقی دوسرے جماعتوں میں مقابلہ ہوگا. ایک اور چیز جو یہاں کے پختون ووٹوں کا ایک یہ سائیکی ہے کہ پختون ووٹر جو اب این پی کا امیدوار کھڑا ہے تو مسلم لیگ والے اس کو اس طرح کے ووٹ نہیں دیتے ہیں جس طرح اپنے امیدوار کے لیے دیتے ہیں, یا جے یو آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس طرح نہیں نکلتا. یہ بھی ہماری ایک غلطی تھی کہ ہمارے اپنے نظریات ہے, اپنا منشور ہے, اپنی سوچ ہے, اپنی سیاست ہے, اور ہم جو ہے ان کے خلاف اس طرح کٹے ہوئے ہیں. تو ہمارا ووٹر جو ہے, جو ہمارے عام لوگ ہیں, انہوں نے نہیں مانا اس چیز کو. تو یہ اب جب جنرل الیکشن ہوگا, ہر جو ہے ہر بندے کے اپنا گھوڑا ہوگا, جب گھوڑا میدان میں آئے گا تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. اچھا, تو علی خان صاحب یہ جو عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مرکز جو جنرل الیکشنز ہیں وہ کرا دیں, تو آپ کرا دیں. پھر آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب مقبول نہیں ہے, ان کی مقبولیت بالکل ہوائی ہے, حقیقت نہیں ہے, تو کرا دیں الیکشن. 33 میں جو ہے وہ پرائم منسٹر تھی, اس کے بعد بورس جانسن آئی, پھر یہ جو خاتون تھی وہ آئی, وہ پارلیمنٹ وہاں پہ انٹیکٹ ہے. ابھی پرائم منسٹر چوتھا پرائم منسٹر آ گیا. یہ دنیا میں یہ عمل ہوتا ہے, پارلیمنٹ جو ہے اپنے وقت, یہ تو پاگل ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ توڑتے ہیں. ہم تو عمران خان جیسے کوئی انتشار کی سیاست تو کر رہے ہیں. پارلیمنٹ نے وقت پورا کرنا ہے. جمہوریت تبھی مضبوط ہوگی پاکستان میں جب یہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے جو ان کے مقررہ مدت ہے وہ پورا کریں گے. ہم کوئی پاگلوں کی سیاست تو نہیں کرتے. ساری عمر جدوجہد آئین اور قانون کے لیے کی ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے. پارلیمنٹ کی خاطر ہم جیلوں میں گئے, ڈنڈے کھائے, لوگ پھانسیوں پہ چڑھ گئے. نہیں, حکومت ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے, پارلیمنٹ توڑ دو. لیکن یہ جو حکومت آپ نے خان صاحب کی گرائی ہے, ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے, جابر کوئی ہو سکتا ہے, عمران جابر ہو سکتا ہے, ہم تو جمہوری لوگ ہیں, اقدار کی سیاست کرتے ہیں. نہیں, جو آپ ابھی حکومت میں آئے ہیں, آپ نے جو عدم اعتماد پیش کیا عمران خان صاحب کے خلاف, آپ ایک دعوے کے تحت آئے تھے نا. آپ کا جو ظاہری دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ آپ مہنگائی کم کریں گے, آپ پاکستان کی معیشت وہ ٹھیک کریں گے, تو وہ تو نہیں ہوا. جو ظاہری دعویٰ ہے آپ کا, جو چھپا ہے وہ تو اس پہ میں کہتا ہوں. میں آپ کی بات بتاؤں, جی, ہم نے یہ ٹیکس کلیکشن ہے, اس میں 28% اضافہ ہوا ہے. ہم نے 28% جو ہے جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا ہے. ہم نے امپورٹ کو کم کر کے تجارت کی خسارہ کم کیا ہے. ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اور یہاں پہ موٹر ویز دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, یہاں پہ جو ہے سی پیک دوبارہ شروع ہو گیا ہے. قطر کی بہت بڑی انویسٹمنٹ کل گیس مہنگی ہو گئی ہے, کل گیس مہنگی ہو گئی, اور آج بجلی آپ نے مہنگی کرا دی. منتقل کر دی ہے. کل آپ نے گیس مہنگی کی, آج بجلی مہنگی کی. پچھلے 5 مہینوں سے ہم نے پیٹرول کی قیمتوں میں استحکام رکھا, اس کو کم کیا, بجلی کی قیمتوں کو کم کیا, گیس کی قیمتوں کو کم کیا. انہوں نے یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اپنے جھوٹ کی سیاست کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے گندم کو سٹاک کیا, گندم کو ریلیز نہیں ہونے دیا, اور یہ جو گندم کا بحران پیدا ہوا, آٹے کا بحران پیدا ہوا, یہ جو مہنگائی ہے یہ تو ان کے وہ ہے. یہ $10 ارب چھوڑ گئے تھے, پوری دنیا سے ہمارے تعلقات ختم کر کے $10 ارب چھوڑ گئے تھے, اور ہم نے دیے $11 ارب, $11 ارب 25 کروڑ ڈالر ہم نے واپس کیے کچھ, اور ہمیں قرضہ ملا ہے صرف آئی ایم ایف سے $1 ارب 25 کروڑ ڈالر. ہم نے پیسے کیا, فرض کرے پیسے ہم واپس نہ کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. صحیح,
ہم اس کو درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں, ہم اس کو پٹری پہ چڑھا دیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے. اچھا ملک صاحب, علی خان صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت آتے ہی یا جو ان کا کچھ عرصہ گزرا ہے تو یہ بہتری لائے ہیں معیشت میں, خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو معیشت صحیح تھی اور اب ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ایز اے جرنلسٹ آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو کیا, کون سا دعویٰ سچا نظر آتا ہے آپ کا؟ وقاص صاحب, ہم تو چونکہ عام لوگوں سے ملتے ہیں, جی جی, اور ظاہر ہے کہ آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو یہی کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کیسی زندگی آپ کی گزر رہی ہے یا کیا حالات ہیں. ہم نے یہ تو بہت قریب کی بات ہے, 1 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی مقبولیت جو تھی وہ کتنی کم ہو گئی تھی. جی جی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اعلانات انہوں نے کیے کہ جی ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 50 لاکھ گھر بنا دیں گے, مہنگائی کم کر دیں گے, یہ سارے دعوے جتنے بھی تھے سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے. جی جی, تو اس وقت جتنے آپ نے دیکھا بائی الیکشنز ہوئے تو اپوزیشن جماعتیں جیت رہی تھی بالکل. اب ادھر آ کے آپ سوچیں کہ اب وہ جو پلڑا تھا الٹا ہو گیا, اوپر جو ہے اب آپ کے پرائم منسٹر آ گئے شہباز شریف. صورتحال کیا ہے آج, آپ باہر نکلتے ہیں تو جس سے پوچھتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک ایشو مہنگائی کا بہت زیادہ ہے, بے روزگاری کا بہت زیادہ ہے, معاشی صورتحال بہت خراب ہے. اس پہ 2 رائے نہیں ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کس طریقے سے ڈالر وہاں سے باہر سے لے, قرضے لے, امداد لے, لیکن میں تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں نا. اگر اس کو بجلی کا بل آ رہا ہے, اس کو گیس کا بل آ رہا ہے, تو ظاہر ہے جب آپ کا ڈالر جو ہے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے ساگڈار صاحب آئے کچھ رک گیا, لیکن جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ 180 پر 190 پر میں لے جاؤں گا, 200 پر, وہ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ کہ اکانومی ہماری جو ہے وہ ایک مستحکم اکانومی نہیں ہے, ابھی بھی اس میں فلکچویشن آ رہی ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو ماہرین ہیں معاشی وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کو 290 تک جانا چاہیے. تو اگر یہ ڈالر وہاں جاتا ہے, اور IMF آپ کو پتہ ہے وہ رکا ہوا ہے, اس کا جو جائزہ وفد ہے اس نے آنا تھا وہ ڈیلے ہو رہا ہے, نہیں آ رہا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی تھیں کہ آپ پیٹرول کو بڑھائیں گے, آپ گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے, بجلی کی بڑھائیں گے, یہ بڑھائیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو میں جب الیکشن کی بات آتی ہے نا تو یہ لوگوں کو پھر صوبہ نظر نہیں آتا کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ پہ آتی ہے, مرکزی حکومت پر. تو اگر یہ دیکھا جائے اس وقت, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مقبولیت کی یہ جو ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ یہ اوپر نیچے ہوتا ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. تو اگر اس حالت میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ سوٹ کرے گا عمران خان کو, اور اگر کچھ ٹائم گزرتا ہے اور حکومت اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے, کچھ ڈیلیور کر دیتی ہے, تو اس سے پھر ہو سکتا ہے وہ جو ان کی مقبولیت ہے تھوڑی کم ہو جائے. تو اگر صوبے میں ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں آج الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ 2-3 باتیں یہاں صوبے میں ہمارے چل رہی ہیں. آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ جو انصاف ہیلتھ کارڈ ہے یہ ملا ہوا ہے, اور میں نے جناب RMI سے یا نارتھ ویسٹ سے یا پرائیویٹ علاج کروایا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک بن جاتا ہے جب آپ اس کو کسی کو یہ ہیلتھ کارڈ دے دیتے ہیں. پھر پشاور BIT ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے کرپشن کی بھی بات کی, ہم نے اس کے اندر بدعنوانی کی بات کی, لیکن آج جو لوگ جو نوجوان اس کو سفر کر رہا ہے, 2-2.5 لاکھ لوگ سفر کر رہے ہیں, تو وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ جی یہ تو PTI نے کیا ہمارے لیے. ٹھیک ہے PTI کا پروجیکٹ تھا. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس چیز کو کمپیریزن کریں گے کہ مسلم لیگ کی حکومت مرکز میں ہے وہ کیا کر رہی ہے اور صوبے میں حکومت کیا کر رہی ہے. تو یہ فرق جو ہے ان کو یہ اس کا نقصان ہوگا جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم اپوزیشن کی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تحریک انصاف کو شکست فاش دیں گے, بھئی آپ کس چیز پہ بیلنس کریں گے؟ اب عوام میں جائیں گے کس, اب کیا لے کے جائیں گے کہ جی ہم نے کیا کر دیا؟ عمران خان کی جو ساری باتیں تھی وہ ختم ہو گئیں جیسی اس کی حکومت گئی. اور ہمارے یہاں ایک بات آپ کو بھی اس کا احساس ہے کہ جب حکومت جاتی ہے نا وہ مظلوم ہو جاتا ہے بندہ, تو وہ پھر وہ کہتا ہے جی میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے, دیکھو جی مجھے امریکہ نے ہٹا دیا اور مجھے انہوں نے ہٹا دیا. تو یہ چیزیں ساری اس کے حق میں جا رہی ہیں. صحیح. اچھا طارق صاحب آپ کا بھی اس پہ میں انالیسس چاہوں گا کہ صحیح ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے صوبے میں کچھ کام کیے ہوں گے, کچھ نہیں کیے ہوں گے, لیکن اپوزیشن نے اپنا رول پلے کیا ہے. آج جو علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں کرپشن ہوا, اس میں ہوا, وہ صحیح, چلو کرپشن بھی ہوا ہوگا, اس میں ملک صاحب نے بھی اسٹوریاں کی, دوسرے اداروں نے بھی اسٹوریاں کی اس پر, لیکن جو پرسیپشن ہے یا جو بیانیہ ہے, تو آپ کے خیال میں ابھی تک PDM یا جو دوسری جماعتیں ہیں تو وہ مقابلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیہ کا؟ بیانیہ تو ابھی بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور مرکز میں بھی.
تو یہ اصل ایشو اس میں کیا ہے, اصل وجہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں وقاص صاحب, اس وقت میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک مؤثر سیاسی قوت ہے یہاں پہ ہمارے صوبے میں, لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جو اکثریت 2018 کے الیکشن میں صوبے کی بات کر رہا ہوں جی ان کو ملی تھی یہاں پہ, وہ دوبارہ ان کو مل جائے گی, کم ہوگی, وہ کم ہوگی, اس میں جو ہے یقیناً کمی آئے گی. لیکن 2018 کے الیکشن میں بھی جو نا, ایک تو یہ تھا کہ ہمارے صوبے کے عوام کی سائیکی یہی تھی کہ کسی بھی جماعت کو انہوں نے دوسری مرتبہ نہیں آزمایا, جی جی, اور یہی وجہ تھی کہ 2018 کے الیکشن میں اب یہ لوگ, اب تو یہ بات برملا کی جاتی ہے کہ یہ لوگ آئے تھے نہیں تھے بلکہ ان کو لایا گیا تھا. صحیح. اب جو لانے والے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے تھے, جو آ گئے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں کوئی سیاسی جماعت سوائے جے یو آئی کے اتنی مؤثر انہیں نہ کمپیننگ کی ہے, نہ ان کی جو نا تنظیمیں اتنی فعال ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کر پائیں. اب یہ ہوگا کہ اس وقت اگر نگران سیٹ اپ آتا ہے اور نگران سیٹ اپ کے دوران اگر یہاں پہ فوری طور پہ عوام کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ عوام کو احساس ہوگا کہ یار یہ تو پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی یہاں پہ وہ دانستہ طور پہ ہمیں ریلیف نہیں دے رہی تھی. جی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اگر یہاں پہ احتساب کا عمل تیز ہوتا ہے اور بڑے بڑے جو نا اسکینڈلس سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, صحیح, تو وہ اسکینڈل جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو تب جا کے اس کا اثر پڑے گا اس پہ پی ٹی آئی پہ. اور تیسری بات یہ تھی کہ جس کی طرف ملک صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ خان صاحب کا مد نظر یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہماری حکومت آتی ہے یا نہیں آتی. جی جی, ان کا مد نظر یہ ہے کہ مرکز میں وفاق کی حکومت کو مجبور کیا جائے اور ملک میں ارلی الیکشن ہو جائے. صحیح, کیونکہ اس کی مقبولیت کا گراف اس وقت تو پریشر, بالکل پریشر, اور وہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے جو نا, لیکن اس میں جو نا ایک اور چیز ہوتی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ. جی جی, دیکھیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل بریک لیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا طارق صاحب, آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ خوشخبری سنا رہے تھے یا کوئی میں خوشخبری نہیں, اہم خبر سنا رہے تھے؟ میں ذرا تجزیہ کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ ایک تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے اور دوسری چیز ان کی ترجیحات ہوتی ہیں. جی جی, تو اپنی ان ترجیحات کی تکمیل کے لیے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, بلکہ ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں ان کی پہلی ترجیح عمران خان تھی. جی جی, تو اس ترجیح کو پانے کے لیے انہوں نے آر ٹی ایس کی بندش جو نا وہاں پر ہمارے سامنے تھی. پھر کس طریقے سے جو نا لوگوں کو جہازوں میں بھر کے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوتا تھا, مرکز میں بھی پنجاب میں بھی ان کی حکومت بن گئی تھی. اور اب اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ہو چکے ہیں یا ہم بالکل نیوٹرل ہو چکے ہیں, تو اس کا تعلق ان کے کردار سے ہے کہ وہ براہ راست طور پہ جو نا سیاسی معاملات میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے. تو یہ پولیٹیکل ہونے سے اسٹیبلشمنٹ کے فائدہ کس کو ہوگا؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی اب دوسرا مرحلہ ہے ان کی ترجیحات کا. جی, تو اب ان کی ترجیحات تو دیکھیں انہوں نے اپنے ترجیحات کا دوبارہ تعین کیا ہوگا. صحیح, اب ان کی خواہش تو ہوگی کہ جی میں یہ وقاص آ جائے, ملک صاحب آ جائے یا طارق آ جائے. اچھا, اب ان کے لیے اب ان کی ترجیحات کیا ہیں یہ بھی دیکھنا. ابھی کیا خان صاحب ان کی گڈ بک میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ ان کے گڈ بک میں نہیں ہے تو تب بھی جو نا, اور اگر کشتی ہو رہی ہے دو پہلوانوں کے درمیان اور میں تماشائی ہوں, میں دعا تو کروں گا نا کہ یار ملک صاحب جیت جائیں, ملک صاحب جیت جائیں. ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں ہوتا. آپ نے دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. نہیں, ہمارے دیکھیں ایک تو ہمارے پاکستان کے اندر جو نا جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور جو افواہ ہوتی ہے وہ حقیقت ثابت ہوتی ہے. یہ دو چیزیں جو نا آپ ذہن میں رکھ لیں. تو میرے خیال سے ان کا رول بھی جو نا اگر براہ راست نہیں ہے. آپ کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف ہے؟ اس وقت تک بالکل خلاف ہے. بالکل. علی خان صاحب, طارق افاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان صاحب کے خلاف ہے. آپ کے پاس تو پورا چانس ہے, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کے حق میں ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال, میں ایک جمہوری ورکر کی حیثیت سے یہ اس حق میں نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے خلاف ہو جائے اور یہ ملک کو نقصان دیتے ہیں کہ لیکن یہ جو لاڈلا تھا وہ اس کو یہ فیسلٹی اس کو نہیں ملے گی.
آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے یہ ناصر خان سعودی صاحب جو ہے 2017-18 کے الیکشن سے کچھ عرصے پہلے مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تھا، جی جی وہ چلا گیا. ارباب عامر مسلم لیگ نون میں شامل ہو کے واپس پی ٹی آئی میں چلا گیا. یہاں ساتھ ہی ارباب وسیم جو ہے مسلم لیگ نون کا ایم پی اے بنا، اس کو جو ہے وہ چلا گیا پی ٹی آئی میں. تو یہ یہاں باز محمد تھے درادم خیل سے ہمارے ایم این اے رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے شامل کرایا گیا، اس کو جیپوں سے کھڑے کر دیے گئے. تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ آزاد کھڑے ہو جائیں، کسی پہ نیب کیسز کھول دیے گئے تھے. دوسرا یہ تھا کہ کریکٹر ایسیسینیشن ہو رہی تھی. آپ کے جو جتنے میڈیا چینل تھے، میں خیبر کی بات نہیں کر رہا لیکن جتنے چینل ہیں وہ کریکٹر صرف ایک جیو ٹی وی ایسا تھا جو کھڑا ہو گیا، باقی جو ہے سب نے سرنڈر کیا. اور ایسے لوگوں کو اینکر بنایا گیا جو بدزبان تھے، بد کلام تھے، جن کی کوئی، اب دیکھیں ہم نے بھی رپورٹنگ کی ہے، ہم نے بھی ہم خبر بناتے تھے تو ارشد عزیز ملک صاحب کے پاس وہ خبر آتی تھی، وہ کسی کو مار کرتے تھے، خبر جو ہے چیف رپورٹر چیک کرتے تھے. یہاں پہ نہ کوئی ایک ایسے لوگ صحافی بنے، ایسے لوگ اینکر بنے جن کا کوئی تحقیقاتی کوئی خبر نہ تھا، کوئی وہ کالم نہیں لکھ سکتے تھے. ان کے پاس ایک فیسلٹی تھی کہ وہ بد زبان تھے، بد کلام تھے، بد اخلاق تھے. ان لوگوں کو جنرل عاصم باجوہ صاحب نے اور پھر جنرل علی خان صاحب اب کیا ہے، اب کا بتائیں، اب کا بتائیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ فیسلٹی، یہ جھوٹ جو ہے نا، جو 100 دن کی تبدیلی کا جھوٹ، یہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، 2 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے، یہ اکثر نظام تعلیم کا جھوٹ ان کا نہیں چلے گا. عمران خان صحیح ہے، عمران خان لڑنا نہیں ہے، بجلی بنائیں گے، 350 ڈیم بنائیں گے، یہ جھوٹ ختم ہو گیا ہے. اب ان کو یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ لوگ کو مجبور کر کے وفاداریت تبدیل کریں گے. اب ان کے لوگ جو ہے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی ان کا سارا بیانیہ جو تھا وہ جھوٹ کا تھا. پہلے امریکہ کے نام لے رہے تھے، ایبسولوٹلی ناٹ، پھر وہ آ کے خود وہ زینب بی بی جو ہے جج صاحبہ، ان کو کہا کہ جی میں حاضر ہوا تھا یہاں پہ، ان کو بتا دینا. تو خود اس کی ہمت اتنی ہے، یہ ابھی جا کے اس کی حکومت تھی، ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہے، یہ جا کے اتنا بہادر آدمی ہے کہ ادھر بنیگالہ کے زمان بار میں بیٹھ گیا. ہمت اس کی، کہتے ہیں بڑا غیرتی آدمی ہے. کیا غیرت ہے اس میں؟ نہیں تو ابھی تو 25 مئی کو یہ آئے تھے اسلام آباد، لاہور میں بیٹھا ہے علی خان صاحب، اس کے بعد اس نے ہمت نہیں کی کہ اسلام آباد آ جائے. یہ ہمت نہیں آپ کے خیال میں کہ وہ لاہور میں جا کر بیٹھ گیا آپ کے گھر میں؟ موچیوں سے پکڑ لوں گا، پلانا کر لوں گا جی. یہ پھر اس کے بعد یہ اسلام آباد آنے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکا. تو یہ کیا جھوٹ بولتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو میگا اسٹینڈرڈ آئے ہیں لوگوں کو ہم بتائیں گے. اچھا علی خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد نہیں آ سکتے، تو لاہور میں تو بیٹھے ہیں. وقاص بھائی میں صرف ختم کرتا ہوں. جی جی. میں اس صوبے کے جو ہمارے مادر علمی کی پشاور یونیورسٹی، وہ دیوالیہ کر دیے، ساری یونیورسٹی انہوں نے دیوالیہ کر دیے. ایک صوبے میں ایک ایسا مثالی اسکول نہیں بنا سکے جو یہ 10 سال بعد کہے کہ میں نے یہ اسکول ایسا بنایا جو لوگوں کے لیے مثال ہے. ایک اسپتال ایسا مثالی نہیں بنا سکے. اور یہ بی آر ٹی سے انہوں نے جو ہمارا پولوں کا شہر ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں پہ آپ کو ماس ٹرانزٹ اس کا ضرورت تھی، لیکن یہاں پہ آپ نے پورے شہر کا بیڑا غرق کر کے اس میں دیکھو 4 شہروں میں جو میٹرو بنی ہے اس کے ٹوٹل رقم ہے 90 ارب روپے، اور انہوں نے 90 ارب روپے سے زیادہ جو ہے اس ایک دیکھ میں لگا دیے. یہ میں لوگوں سے پوچھوں گا، ہمارے دوست پوچھیں گے بھائی چترال میں بند ہوتا ہے کدھر ہے جو سونامی بی انٹری، اس چترال سے آگے جو ہے دیر والے کہیں گے کہ وہ کدھر ہے، سوات والے پوچھیں گے کدھر ہے. تو یہ ہم ان کا یہ جو ان کو فیسلٹی حاصل تھی کہ ان کو اسٹے مل جاتا تھا سپریم کورٹ سے. اور بی آئی ٹی پہ ارشد عزیز ملک کی سٹوری تھی، پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا اس پہ تحقیقات کرو، وہ نہیں ہوا، اسٹے مل گیا ان کو، ملک جبہ کو اسٹے ملا ہوا ہے. ہم ابھی جو ہے ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے. پھر وہ فیسلٹی تو ختم ہو گئی ہے نا، جعلی آن لائن ایف آئی آر کے اس کو ہم ایکسپوز کریں گے. وہ سہولیات تو ختم ہو گئی ہے سب کو، تو لڑنا نہیں ہے نا. بڑے بڑے ہماری اتنی 20 لاکھ فٹ جو ہے وہ گیس نکل آئی ہے، اتنا پیٹرول نکل آیا. پتا چلا کہ جی وہ سارا جو ہے فراڈ تھا، 50-50 لاکھ روپے تنخواہیں دیتے رہے.
یہ جو ہے لوگوں کو کہتے رہے کہ جی ہم نے جو ہے یہاں پہ بنا دیا یہ جو بجلی کا انہوں نے وہ بنایا تھا، اور اس میں بھی شکیل درانی کی وہ سٹوری آپ نے اگر وہ ان کی رپورٹ پڑھا ہے کہ 4 یونٹ ہمارے میگا واٹ کم ہوئے، ان کا تو ہر ایک چیز جو ہے وہ جاری تھا، یہ سارے دعوے تھے ان کے، اور وہ ان کا جو اصل چہرہ ہے غلیظ چہرہ وہ ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ نہیں تو ان کا کوئی منسٹر کب لائیں گے؟ بتاؤ علی خان صاحب آپ کب لائیں گے؟ آپ یہ چیزیں کب لائیں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو ٹائم ہے نہیں، تو الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی، 3 سال میں تو آپ کچھ نہیں کر سکیں۔ آئی تھی لوگوں کے سامنے یہ چیزیں، لیکن ان کو تحفظ ملتا رہا، ان کو اسٹیبلشمنٹ، ان کو عدالت جو ہے یہ لاگ لیتے، یہ ان کو یہ تحفظ ملتا رہا، اور یہ اب یہ چیزیں ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ اچھا صحیح، اس پہ صحیح ہے، قوم کو بھی بتائیں گے کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں نا۔ جی ایک چیز آپ کو اگر ان کو تو لوگوں نے مسترد کیا تھا، یہ 6 ہمارے جو تحصیلیں تھے میر سمیت، پشاور میں کون سے سیٹ پہ جیتے، مردان میں سارے گئے تھے، یہ ہمارے جتنے بڑے شہر ہیں یہاں سے یہ ہار گئے تھے، تو ہمارا ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب جب کڑے ہوئے ضمنی انتخابات میں تو وہ جیت گئے تھے، پشاور بھی جیت گئے، مردان بھی جیت گئے، اور چرسدہ بھی جیت گئے۔ لیڈر کھڑا تھا ضمنی انتخابات میں، ٹرن آؤٹ 20% سے کم تھا۔ جی یہ جب آپ کے 60-70% ٹرن آؤٹ تھا، عمران خان کا تو اتنا ہی زور تھا نا، 20% ٹوٹل جو ہے ٹرن آؤٹ ہو، اس میں جو ہے وہ جیتنا کیا جیت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، جب الیکشن ہوگا اس میں تو اس کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ بیانی کی بات، اختیار ولی ہمارا اس کے نوشہرہ میں پرویز خٹک کو شکل دے کے آیا ہے۔ جی جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اچھا یہ بیانی کی بات ہو رہی ہے، صرف 1 منٹ ہے میرے پاس۔ یہ علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور پی ٹی آئی کی جو کرپشن ہے، اسکینڈلز ہے، ہم ان کو بتائیں گے، تو آپ کے خیال میں اب ان کے پاس ٹائم ہے؟ اب تو الیکشن سر پر آ گئے ہیں، اور کیا یہ عمران خان کے بیانی کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو جنگ تو بیانی کی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں نا، پچھلے پی ٹی آئی کی 2 حکومتیں گزری ہیں، جی جی، تو جتنی خبریں میں نے نکالی ہیں، میرا خیال ہے ایسی کوئی کسی جرنلسٹ نے نہیں نکالی۔ تو اپوزیشن اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ چاہیے کہ وہ اسمبلی کے اندر بات کرے، قومی اسمبلی کے اندر بات کرے، کوئی پریس کانفرنس کرے، کوئی مظاہرہ کرے۔ تو میرے خیال میں بڑی یہ خاموشی سے انہوں نے ٹائم گزار دیا۔ تو جو وقت تھا کہ اس وقت احتجاج کی جائے، نہیں کیا گیا۔ لیکن میں چلتے چلتے آخری بات یہ کر دوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، اور وہ رول آپ کو نظر آئے گا، پری پول بھی نظر آئے گا، اور پولنگ کے جو 2018 کی پولنگ کا آپ کو یاد ہی ہوگا، تو اس قسم کے بھی صورتحال ہوگی۔ لیکن چونکہ اب تو سوشل میڈیا بھی کافی لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا لوگ پارٹیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں دوسری پارٹی کی طرف، یا کچھ اور سلسلہ چلتا ہے، لوگوں کا ضمیر جاگتا ہے۔ تو اگر وہ آر ٹی ایس سسٹم ہے یا وہ چیزیں ہیں، تو اگر وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ 1-2 مہینے جو ہیں اس کے اندر، پہلا جو مہینہ ہے اگر الیکشن شیڈول آتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں ایک دفعہ